خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ والے، ان کی بہت بڑی خانقاہ تھی. تو ان کے مرید بیٹھے ہوئے ہیں، جب کوئی مہمان آئے تو یہ مریدین تعریف شروع کر لیتے تھے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کے. جب تعریف کی ہے تو اس تعریف پر خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ خاموش رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا. مریدین کہتے تھے کہ ہمارے شیخ ایسے ہیں، ہمارے شیخ ویسے ہیں، ہمارے شیخ کے مریدین اتنے بڑے بڑے ہیں، اور ہمارے شیخ کا ایمان ایسا ہے، ایسے ہی نمازیں پڑھتے ہیں. تو خواجہ باقی باللہ نے نہیں کہا، لیکن وہ خاموش رہے. خاموش کیوں رہے؟ اس پر آزمائش ہوئی ہے. نتیجتاً یہ ہوا کہ ساری کیفیات اللہ نے لے لی. جتنا ایمان، جتنا یقین صحبت میں بنا تھا، اور جتنی کیفیتیں بنی تھی، دعا کی کیفیت، نماز کی کیفیت، تنہائی کی کیفیت، اور اجتماعی کیفیت، انفرادی کیفیت، ساری کیفیتیں ختم ہو گئی. یہاں تک کہ قرآن بھول گئے، یہاں تک کہ نماز میں سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے یہ بھول گئے. اور یہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے. یعنی مجدد الفسانی، مجدد اسے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے دین کی تجدید کا کام لیتا ہے، اور بہت بڑا اس کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. کئی صدی میں ایک مرتبہ ایک مجدد پیدا ہوتا ہے. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے مجدد تھے، ان کے خلیفہ اور ان کے پیر و مرشد تھے خواجہ باقی باللہ. سمجھ میں ہی بات؟ یعنی ان کے بھی استاد تھے. تب سوچو کتنا بڑا لیول تھا. مگر خاموش رہے، اسی لیے آزمائش میں مبتلا. سب کچھ چلا گیا، ختم. تو یہ جب رات میں سوئے ہیں، ساری کیفیت ختم ہو گئی. ایک ہفتہ ان کا پریشانی میں گزرا، کسی سے ملاقات نہیں کی ہے. کیا منہ لے کر ملاقات کرے گے؟ جب رات میں سوئے ہیں تو خواب میں بتایا گیا ہے کہ جاؤ فلاں جگہ پر بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ان بچوں سے اپنے لیے دعا کرواؤ تو اللہ تم پر رحم کرے گا. یہ گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی خواب میں. بڑے روئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، اور بڑا پچھتایا کہ میں یہاں پہنچ گیا. یہ مدرسے میں گئے، بچے قرآن پڑھ رہے تھے. یہ سارے اساتذہ اور بچے اڑ گئے کہ اتنی بڑی شخصیت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے مدرسے میں آئے. سارے ان کے استقبال میں کھڑے ہوئے، یہ زار و قطار رو رہے اور کہنے لگے میرا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ نہیں ہے، مجھے اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ میں تم سے دعا کرواؤں. وہ بچے وہاں پر بیٹھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے دعا کروائیے اپنے لیے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری آزمائش کو ختم کر دے. اللہ نے معاف کر دیا، آزمائش کو ختم کیا. اور پھر وہ کیفیات، وہ ایمان، وہ یقین، وہ علم، وہ حدیث، وہ قرآن، وہ سب لوٹ کر واپس آ گیا، اور یہ خوش و خرم وہاں سے لوٹے. میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں عالم ہوں. اگر میں اس علم پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ کروں تو اللہ 2 منٹ میں یہ علم واپس لے لے. کچھ نہ، کوئی حیثیت نہیں ہے. گلی کا کتا ہم سے بہتر ہوگا اگر اللہ ہم سے سب کچھ لے لے. وہ کتا ہم سے مقام اور مرتبے میں بڑا ہوگا اگر اللہ ہم سے سب کچھ لے لے. تو کس بات پر، کسی بات پر انسان کو نہ غرور ہو، نہ تکبر ہو، نہ گھمنڈ ہو. نہ کسی عالم کو، نہ کسی حافظ کو، نہ کسی محدث کو، نہ کسی مفتی کو، اور نہ کسی ڈاکٹر کو، نہ کسی انجینئر کو. کسی بندے کو کسی چیز پر غرور اور تکبر اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آزمائش کب اللہ لے لے کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو لہذا قرآن کو وہ اہمیت مجھے اور آپ کو دینا چاہیے، کیونکہ حدیث میں فرمایا العلم نور، کہ علم ایک روشنی ہے. قرآن کا علم، حدیث کا علم، یہ سارے اندھیروں کے لیے یہ ایک روشنی کافی ہے. ہر اندھیرے کو بھگائے گی، بے دینی کے اندھیرے کو، گناہوں کے اندھیرے کو، یہ ہر اندھیرے کو بھگائے گا. آخر میں ایک بہت اہم ترین بات کہنا تھا، وہ اب کہہ رہا ہوں کہ آج زمانہ فتنوں کا دور ہے. ان دور میں اگر ہم اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں تو بس یہی وقت ہے. اس کے بعد وقت نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ ماحول وہ خراب ہونے والا ہے. اس لیے